الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم ایک مرتبہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا سيدي يا أشرف الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ اور اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے یوم الفرقان اور صاحبان ایمان قرآن مجید کی جس آیہ مقدسہ کی میں نے تلاوت کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے فرمایا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی کہ جب تم بالکل بے سر و سامان تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ سے ڈرا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو حاضرین و سامعین گرامی قدر میں گفتگو شروع کرنے سے قبل ایک بات بڑی نازک بھی ہے اور بڑی باریک بھی ہے نازک گفتگو کرتے ہوئے کیمروں کے سامنے ڈر بھی لگتا ہے چونکہ لوگ اس کو پورا سمجھتے نہیں اور جلد اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیعت اطہار اولیاء اللہ یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے ان کے اندر بھی نفسانی لذات موجود ہیں بشری تقاضے بھی موجود ہیں بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے رہے وہ روزے رکھتے رہے وہ جنگیں لڑتے رہے وہ الگ سے مخلوق تھے بھئی دل ان میں بھی تھا بشری تقاضے ان میں بھی تھے اولیاء اللہ
دیگر جو کاملین لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی جدا مخلوق تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ چند ایک صحابہ ہیں جنہوں نے ابتدا سے شرک نہیں کیا، ادروائز وہ پہلے شرک بھی کرتے تھے، پیدائشی تو مسلمان نہیں تھے، یقیناً ایمان لانے سے پہلے وہ شراب بھی پیتے تھے چونکہ وہاں کا رواج تھا۔ خانہ کعبہ میں برہنہ ہو کر تالیاں بجا کر طواف کرنے کا ایک مزاج تھا اور رواج تھا، یقیناً وہ بھی ایسا کرتے رہے۔ چند ایک صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ابتدا سے شراب نہیں پی، شرک نہیں کیا، یا خانہ کعبہ میں ایسے طواف نہیں کیا۔ تو بات سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ غزوہ بدر ہو یا نبی کے نام پر جان دینے کی باری آئے تو ہم ہلکا لیتے ہیں ان باتوں کو، جی صحابہ تھے وہ کرتے تھے، کیا صحابہ کے جسموں میں ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ بھائی جیسے ہمارا جسم ہے، ہمیں تیر لگے، سوئی چبھے، کانٹا چبھے تو درد ہوتا ہے، ان کو بھی ہوتا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ کائنات میں افضل ترین مخلوق ٹھہرے، انبیاء کے بعد غوث کتب ابدال ولی اللہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے؟ یہ کس شے نے ان کو مقام دیا؟ تو وہ یہ تھی محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ یہ تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان کے درجے نے ان کو اس قابل اور مقام پر لا کھڑا کر دیا کہ وہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو گئے۔ لہذا تیر لگنے سے درد ان کو بھی ہوتا تھا، تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی، لیکن ان کی نگاہوں کے سامنے وہ چہرہ والضحیٰ، ان کے ایمان کا تقاضا، ناموس رسالت پر پہرا دینا، اللہ اکبر۔ وہ ایک خاتون تھی صحابیہ، تو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہی دن دیکھنے کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، واہ ویلا نہیں مچایا، روئی نہیں، بال نہیں کھولے، سینہ نہیں پیٹا، بلکہ اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹا ناموس رسالت پر جان کی بازی لگا گیا ہے، نبی کے نام پر جان دے دی ہے، تو اس نے کہا اسی دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ زیاد ابن سکم کو جب زخموں سے بدن چور چور ہے، حضور کے قدموں پہ لا کر رکھ دیا، تو سرکار نے پوچھا اب تیری رضا کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تو بھی تو بتا۔ تو میرا وجدان کہتا ہے، شاعر نے اس وقت کی عکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، میرے دل کی حسرت یہی آرزو ہے کہ یا رسول اللہ میرا دم آپ کے قدموں کے نیچے نکل جائے، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو بھئی یہ جو معرکہ بدر ہے، یہ جو غزوہ بدر ہے کہ جس میں بے سر و سامانی کا ذکر قرآن نے بھی کر دیا، اور واقعتاً بے سر و سامانی ہے، وہاں یہاں عالم پتہ کیا ہے صحابہ کا، یہ چونکہ جنگ کرنے تو گئے نہیں تھے، اصل ماٹو تو یہ تھا، اس کا جو اساس تھی وہ یہ تھی کہ کفار نے یہ سوچا
کہ ہم نے مسلمانوں کو ہر طرف سے تکلیف دی، ہر طرح سے ہم نے ان پر ظلم ڈھائے، حد یہ ہو گئی کہ شہر مکہ سے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا، لیکن مسلمان مدینہ میں جا کر پھر دن بدن کامیاب ہو رہے ہیں، چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، قائد تھے۔ اب ان کو یہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم نے ان کو ہر طرف سے تکلیف دی، لیکن کفار کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کو حکم پہلے یہ تھا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، سورہ البقرہ ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہ آئے آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ یہ بے ایمان آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ صبر کرتے رہیں۔ تو یہ 13 سالہ جو صبر کا دور تھا، اب ان کو یہ اچھا تو نہیں لگ رہا تھا کہ پہلے دو دو کر کے مدینے ٹر گئے، پھر عام ہجرت کا اعلان ہو گیا، سارے چلے گئے، اب دن بدن ان کی کثرت ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا قاری صاحب، غزوہ بدر کی جب ہم اساس پڑھے نا تو بڑا خوبصورت اس کا پڑھنے کو جی بھی چاہتا ہے، اور ایمان اس پر بندے کا بیدار بھی ہوتا ہے ضمیر۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم کریں گے کہ تجارت کریں گے اور اپنی تجارت میں سے ایک حصہ مختص کر دیں گے، اپنے پیسیاں وچوں کچھ مال کڈی جاواں گے جنگی ہتھیار خریدن واسطے۔ کیا؟ جنگی ہتھیار خریدنے کے لیے، تاکہ ہم نے ابھی ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ایسا بھی لڑنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا، تو وہ اپنے مال میں سے پیسے نکال رہے ہیں، سائڈ پہ کر رہے ہیں، بھئی جنگی ہتھیار خرید رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی تو سرکار نے بھی صحابہ کو حکم دیا کہ انہوں نے جڑے جنگی قافلے جاندے نا تجارتی، انہوں نے ذرا ملو نا، تاکہ ان قافلوں کو ہم پکڑیں اور دیکھیں کہ کتنا مال لے کر آتے ہیں۔ تو اصل بنیاد تو یہ تھی کہ ان قافلوں کی پکڑ دکڑ کے لیے مسلمان گئے تھے۔ ادھر ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا تو وہ تو جنگ کرنے واسطے آ گئے نہیں، سارے ہی کافر آ گئے، ابو جال، عتبہ، صرف ابو لہب نہیں آیا، ابو لہب نہیں آیا، باقی یہ سارے کافر آئے ہیں، ساتھ گانے والی بجانے والی عورتیں، شراب، اور جناب اونٹوں کی اتنی کثرت ہے، انہوں نے کہا نالے ذبح کر کے کھاواں گے، نالے اتھے جناب تماشے لاواں گے، جنگ نام ہی ہوئی، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ سیانے بندے ابو جال نے آکھیا واپس ٹور چلیے، انہیں آکھیا نا اساں تے ہن بدر میں جانا ہی جانا ہے، ہم نے تو بدر میں جانا ہی جانا ہے۔ اور یہاں کیفیت کیا ہے مسلمانوں کے پاس، 313 بندے نے سارے، ایک کوٹھے تنہ بندیاں دی سواری واسطے، ایک کوٹھے تنہ بندیاں واسطے، دو بیٹھتے ہیں، ایک مہار پکڑ دیتا ہے، جب اس کی باری آتی ہے وہ بیٹھتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے، میں وہ چیزیں نہیں بیان کرتا کہ بہت سادہ سا سامان ہے، لیکن المختصر یہ کہ بدر میں ایمان والے بھی پہنچے، کافر بھی موجود تھے۔ ہن ابو جال پارٹی نے پہلے جا پہنچی، انہوں نے کہا اچھا تھاں ویکھیے، چنگی جگہ ویکھیے، پہنچ گئے۔ مسلمان بعد میں آئے تو مسلمانوں کے لیے ریتلا علاقہ تھا، ریتلی زمین، ہوتا یہ تھا کہ اس میں پاؤں بھی پھنستے تھے، بھئی ریت بہت زیادہ ہوئے نا تو بندہ ٹرے بچ تو پاؤں بھی اس میں پھنستے تھے، دستے تھے۔ اب یہ بڑا مشکل تھا، کافر جناب اونچی جگہ تھے، اچھی جگہ تھے، سبحان اللہ۔
रब आंदा असां तुहाडी मदद ही इंज कीती है। रात हुई बारिश तो बड़ी तेज बारिश। बारिश से हुआ ये कि रेत ठंडी हो गई और जम गई। रेत ठंडी हो गई और जम गई, और जो काफरों का इलाका था वहां फिसलन बन गई, कीचड़ हो गया। अब हालात उलट गए, पासा पलट गया, काया पलट गई। अल्लाह के हबीब सारी रात बैठे रहे, या अल्लाह ये जो मेरे साथ है ना ये मैं लेकर आ गया हूं। अब अगर हमें शिकस्त हो गई ना इस्लाम को, तो फिर क़यामत तक तेरा भी नाम किसी ने लेना। तो अहले इस्लाम की मदद और नुसरत के लिए दुआओं का सिलसिला। रिवायात में आता है कि 1000 फरिश्ता भेज दिया गया। फिर रिवायात में आता है कि 5000 फरिश्ते भेज दिए गए उनके मुसलमानों का साथ देने के लिए, मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए। फरिश्ते आ गए। क्या हुआ? फरिश्ते आ गए। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अगर रोज़ा इजाज़त दे तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो हजरात गिरामी कदर, अब उधर से फरिश्तों का नजूल है। रहमत कौनैन सल्लम, पहले एक एक बंदा, उतबा आया, शैबा आया, अहले ईमान ने वासल जन्नम किए। अब मेरे आका सल्लम क्या दुआ फरमा रहे हैं? या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। ये हम जो वज़ाइफ देते हैं ना, वो या तो कहीं ना कहीं ज़ुबान मुस्तफ़ा से मिलते हैं या फिर कुरान से मिलते हैं। हुजूर क्या दुआ फरमा रहे? या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। अब इधर से दुआ है, उधर से अता है, इधर ईमान है, उधर कुफर है। बात मैंने आज ये समझानी है कि वो साहिबान ईमान जो थे उनका तकाजा क्या था, उनकी हालत क्या थी। हुजूर ने जाने से कबल ना उनके इरादों को, अहले ईमान के इरादों को चेक किया। सिद्दीक़ अकबर उठे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आज़म उठे, हम नबी के नाम पर जान दे देंगे, हुजूर के साथ लड़े मरेंगे, जिधर हुजूर चाहेंगे वहाँ जाएंगे। सरकार खामोश रहे। सरकार का इरादा था कि अंसार भी बोले, चूंकि हमारा जिम्मा तो अंसार ने लिया ना, हम अंसार के पास आके रह रहे हैं, अंसार भी बोले। तो अंसार में से नबी पाक के एक गुलाम खड़े हुए, सोनिया जिधर आपके कदम लगेंगे वहां हमारी जानें होंगी। महबूबा, कुरान ने भी इसको बयान किया है, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं होंगे कि जिन्हें आख्या सी ओ जे तुहाडा रब ते ओ तुसी लड़ो ते ना लड़ो सानू की। हम ऐसा नहीं करेंगे। आपकी जो मनशा होगी, जो इरादा होगा, हम उस पर अपनी जानों के नजराने भी पेश कर देंगे। ये ईमान है, ये ईमान है। सहाबा शीशा पलाई की दीवार बन गए, चट्टान बन गए। उन्होंने कहा ईमान का तकाजा ये है, हमारा ईमान ये कहता है, जब परचम लेके निकले हैं ये खाक नशी मक्तल मक्तल, उस रोज से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर तो गिन। जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर तो गिन। वो तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमारा ईमान है, हमने तो आपके साथ मोहब्बत इसलिए नहीं की कि अगर हजूर मदीने में रहेंगे तो हम मुसलमान हैं, सरकार मक्के में रहेंगे तो हम मुसलमान हैं, हालत अमन होगी तो हम मुसलमान हैं, सरकार कमरे में रहेंगे तो हम मुसलमान हैं, हजूर मस्जिद में रहेंगे तो हम मुसलमान हैं। हमने तो ईमान इसलिए नहीं लाए
کہ صرف نماز ہے تو ہم مسلمان ہیں، روزہ ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ سونیا تیرا حکم ہوئے ساڈیاں جاناں بھی جان واسطے تیار نے، کیونکہ اساں اپنی جان نالوں عزیز محبوبہ تینوں من لیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنہ واسطے نبی ہونا دیا جاننا تو بھی زیادہ مالک اور قریب ہے۔ سونیا ہم نے تو اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے سے گریز نہیں کیا، اور محبوبہ ہم تو آپ کے ایک ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں ہمہ وقت۔ اور سبحان اللہ، پھر جو اس کیفیت کے لوگ ہیں نا، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ جو اس کیفیت کے لوگ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو کہ اہل بدر میں سے ہیں، جبریل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ اہل بدر کو مسلمانوں میں سے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دوسرے مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں، دوسرے مسلمانوں سے افضل سمجھتا ہوں۔ جبرائیل امین نے فرمایا جو فرشتے غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، فرشتوں میں ان کا درجہ بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیتا جے کہ نہیں گالتے؟ جبرائیل امین نے کی پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ، یا رسول اللہ اے بدر والے صحابہ انہاں دا کی مقام ہے تہاڈی نظر وچ؟ حضور نے فرمایا دوجے صحابہ نالوں میں انہاں نوں افضل سمجھنا، دوسرے صحابہ نالوں انہاں نوں افضل سمجھا جاندا ہے، کیونکہ بے سر و سامانی دے عالم چ اسی گئے ہیں۔ قربان جاواں، جبرائیل امین کی فرما رہے نے کو سونیا فرشتے جڑے آئے نے نا بدر وچ، انہاں فرشتیاں نوں بھی دوجیاں فرشتیاں نالوں افضل سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، اور یہ ہے حرمت مصطفیٰ پر آ کر لڑنے کا انعام۔ حرمت مصطفیٰ پر آ کر لڑنے کا انعام۔ بھئی صحابہ تے لاڑی رہے نے تے فرشتے تے ویسے ہی وراول ورا نے۔ فرمایا گیا جیڑا حرمت مصطفیٰ تے فرشتہ بھی آ کے شامل ہویا نا، وہ بھی دوجیاں نالوں افضل ہے۔ ذرا ہم غور کریں، حرمت رسول کتنی بڑی بات ہے، عزت رسول کتنی بڑی بات ہے، عظمت رسول کتنی بڑی بات ہے، نصرت رسول کتنی بڑی بات ہے۔ اگلی حدیث سبحان اللہ، سنن ابو داؤد کی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور فرمایا اب تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہ تھی کہ بدر والوں کا ایمان مضبوط تھا، اور ایمان پر استقامت کا عالم یہ تھا۔ ابو جہل تھا نا سردار صاحب کا، ایسا ہی ہے۔ ابو جہل کو کوئی بہت بڑے جری شجاع بہادر صحابی نے نہیں مارا، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 14-15 سال کی عمر کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں بڑا حیران تھا، یہ ننھے نبی کے غلام آئے، مجھے کہتے ہیں چاچا جی ذرا دسو ہاں وہ بے ایمان ابو جہل کیڑا ہے؟ میں کہا پتر تساں کی کرنا ہے؟ ایک سنیا ہے اللہ دے رسول نو بڑا غلط الفاظ بیان کرتا ہے، اسی انہوں واصل جہنم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اے جے ایمان، یہ ہے ایمان۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان ایک طرف ہو اور تمہارا کم ہونا کفار پر حاوی ہے۔ تسی گھٹ بھی ہونا، اے بدر چ ہی ہویا نا، ساریاں جنگاں چ ہی ہویا ہے، کفر زیادہ ہی ہویا ہے،
انہاں کو جنگی ہتھیار بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، تے نبی پاک دے غلاماں کول ایمان زیادہ۔ آندے ذرا چاچا جی دسو تے صحیح بدبخت ہے کیڑا جے؟ آپ فرماندے نے میں انہاں بچیاں وال ویکھیا تے میں کہا کہ پتر تسی کتھے تے او کتھے؟ اس خبیث دے نال بھی بڑے بندے ہونے نے، تسی او دا کیوں پوچھ دو؟ نہ کہنے دسو تے صحیح۔ فرماندے نے میں انہاں نو اشارے نال دسیا، او جڑا نا بڑے شملے والا، او جے ابو جال۔ ایمان کی یہ قوت تھی، وہ دونوں گئے، اس صورت سے انہوں نے وار کیا، اس تیزی سے وار کیا، نہ ابو جال نو سمجھ آئی نہ او دے محافظہ نو سمجھ آئی، تے واصلے جہنم کر دیتا۔ رب یہ بتا رہا ہے، رب کہتا ہے وہ دیکھو نمرود مچھر کے دانے سے مرواتا ہوں، وہ دیکھو فرعون جہاں سے موسیٰ گزر جائے اسی پانی میں اسے ڈبوتا ہوں، اور تکو ابو جال میں علی کو نہیں انہوں مروا رہا۔ ہائے 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 ہائے، بات سمجھنے والی یہ نکتہ سمجھنے والا رب دس رہے ہے۔ رب آندہ میں علی کو نہیں مروا رہا، صدیق اکبر کو نہیں مروا رہا، کیونکہ یہ تو بڑے ہی بلند شانہ والے نے، میں چاہتا ہی نہیں اس کمینے دا خون انہاں دیاں تلواراں نو لگے۔ جدوں واصلے جنم کیتا تے دوویں بچے اپنی اپنی تلواراں لے کے تے نبی پاک دی بارگاہ چ آ گئے، یا رسول اللہ اسی ابو جہل نو واصلے جنم کر آئے ہاں۔ نبی پاک نے ایک باری بچیاں وال ویکھیا، ایک آندا جی میں ماریا، دوجا آندا میں ماریا ہے۔ کاش کبھی ہم بھی ایمان میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اسی یہ دھیانے ہیں کہ انہیں 5000 دا سوٹ پایا، میں 7000 دا پانا ہے، کبھی ہم ایمان میں بھی سبقت لینے کی کوشش کریں۔ اسی آکھی انہیں دین واسطے کام کیتا ہے، میں یہ نالوں زیادہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آندا جی میں ماریا، دوجا آندا نہیں یا رسول اللہ میں ماریا ہے، اے میری تلوار ویکھو۔ اللہ دے نبی نے دوہاں بچیاں دیاں تلواراں لیاں، ہائے ہائے ہائے، قربان جاواں۔ سرکار نے دوہاں دیاں تلواراں دے خون ویکھ کے تے آکھیا ہو اے بے ایمان نو دوہاں ہی مارے ہے، اس بے ایمان نو دوہاں ہی مارے ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان، کہ وہ اپنی جماعت کا سپہ سالار ہے، اپنی جماعت کا جناب وہ ٹرمپ ہے، اپنی جماعت کا وہ کفر کا لیڈر ہے، اور یہاں کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں نبی پاک کا ایمان ہے، اور یہ اس کافر کے سامنے چٹان بن کے آ گئے۔ کافر کے سامنے چٹان قدر، چونکہ بدر کا مارکا جو ہے نا، یہ حق و باطل کا ایسا مارکا ہے، وہاں کثرت نہیں دیکھی جا رہی۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی ہے اور ادا بھی ہے۔ ایک دعا تو میں سنائی نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دعا۔ اچھا دوسری دعا بھی ہے، ادا بھی ہے۔ یا اللہ جیڑے سن نا میرے، میں پنجابی جو تانوں یہ ترجمہ سناواں اس دعا دا، جے تسی لطف لے لو اور تانوں یاد رہ جائے۔ یا اللہ جیڑے سن نا میرے، میں لے کے گیا آ، جیڑے سن نا میرے میں لے کے گیا آ، ہون جے حق نو فتح نہ ہوئی، تیرا بھی نہ قیامت تک کسے نہیں لینا۔ اچھا یہ دعا بھی ہے اور نبی کی محبوبانہ ادا بھی ہے۔ یہ بات ہر وقت نہیں کی جا سکتی، یہ کبھی کبھی بڑے ناز میں ہوتی ہے۔ تو رب نے پھر کی فرمایا؟ رب آکھیا سونیا پاویں تھوڑے نے نا پر ہے تیرے نے، پاویں تھوڑے نے پر ہے تیرے نے، اے تیرے نے تے لے آئے نہیں پھر میرے بھی۔ محبوبہ تو اپنے لے کے آ گیا ہے تے میں ادھروں اپنے بھی ٹور دینا، تاکہ پتہ چل جائے حق اے ہی اعلیٰ ہے، اے ہی افضل ہے، انہوں ہی فتح ملنی ہے۔
قرآن کی آندہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ رب بندہ حق آ گیا، باطل ٹر گیا ہے، پر باطل نے جانا ہی سی، باطل نے جانا ہی تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ باتیں سن لینا مقصود نہیں ہے۔ بدر دا دن آیا تو اسی بدر پڑھیا، امام حسن دا دن آیا تو امام حسن پڑھیا، سید عائشہ صدیقہ دا دن آیا تو ساؤں پڑھیا۔ یہ سن لینے کی باتیں نہیں ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سننے میں اور سمجھنے میں فرق ہے۔ اور اس دن کو یوم الفرقان کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ فرق کر رہا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ یہ 17 رمضان کا دن فرق کر رہا ہے۔ اے حق جے تے اے باطل جے، رب آکھیا حق والیاں کول کھان نو کچھ نہیں، کھجوراں چوس کے روزے پہ رکھ دینے، لیکن جب یہ لڑتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر تو پھر ایسے لڑتے ہیں کہ روزے رکھ کر بھی وہ کافر 10 بھی ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ حضرات، ہم چونکہ ان باتوں کو محسوس نہیں کرتے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں نا تو سلیکٹڈ قرآن پڑھتے ہیں، اب بچوں فوتگی ہوئی تو یاسین پڑھ لئی، ان تراویاں آئیاں تو 4 سورتیں تک لیاں۔ قرآن کا اصول اور حق یہ ہے کہ قرآن کو ایک سرے سے پڑھا جائے اور پورا پڑھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن میں 4 دن میں اس کو مکمل کرنا ہے، اجر ضرور ہے، درجہ ضرور ہے، لیکن اگر سمجھنے کی بات آئے تو بھائی قرآن کو سمجھ کے پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ سارے قرآن میں نبی کے غلاموں کا ایمان ہی تو بیان کیا گیا ہے۔ جس نبی پر ایمان لانے سے یہ شان ملتی ہے کہ وہ ایمان والے جن گھوڑوں پر بیٹھ جائیں ان گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے، رب اس خاک کی قسمیں اٹھائے، اور اس نبی کی اپنی شان اور مقام کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بدر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی آپ نے، اگر آپ حق پر ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر ڈٹ جانا ہے۔ کس بات پر؟ نبی پاک کے نام پر، نبی پاک کی ذات پر، نبی پاک کی غلامی پر۔ اور ہاں، ڈٹ کر کرنا کیا ہے؟ ڈٹ کر اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کو سمجھنا کس انداز اور پیرائے میں ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کبھی آپ جو جنت اور جہنم کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو جنت اور جہنم کو اگر پورا پڑھ کے بعد میں ہم سمجھیں تو ایک بات کی سمجھ آتی ہے قاری صاحب کہ جنت سکون کا نام ہے اور جہنم بے سکونی کا نام ہے۔ اب ہم اپنے آپ اپنی طرف دیکھیں، ہم مسلمان بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، لیکن بے سکون ہے، نمازیں پڑھ کے بے سکون ہے، روزے رکھ کے بے سکونی ہے، زکوٰۃ دے کے بے سکونی ہے، اچھے گھر میں رہ کے بے سکونی ہے، ایئر کنڈیشن میں سو کے بے سکونی ہے۔ تو کبھی ہم یہ تو اندازہ کریں کہ پھر بگاڑ کہاں ہے؟ ہمارے ایمان کا کون سا ایسا دریچہ ہے جہاں سے کوئی ایسا سوراخ ہے جس کو ہم نے بند کرنا ہے؟ تو وہ جو گزشتہ جمعہ ہم نے بات کی تھی نا، وہ سوراخ ہے ہمارے خواہشات نفس کا، ہماری لذات نفس کا، ہماری نفسانی ہوس کا، کہ بہت زیادہ ہو کر بھی بہت زیادہ کی تلاش، لیکن رب کے ہو کر رب کی تلاش کیوں نہیں؟
नबी के उम्मती होकर नबी की तलाश क्यों नहीं? नबी का कलमा पढ़ के नबी पर ईमान लाकर उस नबी की मोहब्बत, उस नबी की गुलामी की तलाश क्यों नहीं? वो 313 जो थे वो नबी पर ईमान लाकर नबी की मोहब्बत, नबी की गुलामी की तलाश नहीं बल्कि मंजिल पर पहुंच चुके थे। हम ईमानदार पैदा होने के बावजूद दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, मंजिल तक पहुंचना तो दूर है, उस मंजिल के रास्ते पर चले नहीं। सिर्फ ये डिस्टेंस है, फासला कूचा है, जाना का न पूछो यारो, जितना मुश्ताक है करीब भी है दूर भी है। फासला सिर्फ यही है, डिस्टेंस सिर्फ यही है। तो हमने क्या करना है? हमने उस नबी, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी से मोहब्बत, उस नबी की गुलामी पर मुकम्मल कामिल मुस्तैद रहना है। रोजा रखे ना सा तो जे हुण तोड़ दईए तो रोजा कामल होएगा, बल्कि उल्टा असी गुनाहगार होवांगे, उल्टा असी गुनाहगार होवांगे। कामिल कदों होवेगा? जदों मगरिब दी अजान होवेगी। हम ईमानदार होकर हम ये समझते हैं दाढ़ी रख लई तो मंजिल मुकम्मल, मसीती आ गए तो मंजिल मुकम्मल, रोजा रख लिया तो मंजिल मुकम्मल। पंजाबी में बुजुर्ग कहते हैं भरिया ओदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े, हैं जी। यानी जिस नबी पर हम ईमान लाए हैं, अब इस ईमान की कामलियत को मरने तक तो मुकम्मल इख्तियार रखें। सिर्फ रमजान के 30 दिन नहीं। हम क्या करते हैं कि रमजान के 30 दिन जुम्मा बड़े एहतमाम से पढ़ना है, रमजान के 30 दिन नमाज पढ़नी है, रमजान के 30 दिन कुरान की तिलावत करनी है, रमजान के 30 दिन झूठ छोड़ना है, रमजान के 30 दिन जनाब जो है गलतकारी छोड़नी है। उसके बाद फिर वही मामला। तो हजरात वो तो ईमान कामिल ना हुआ। वो 313 थे लेकिन कामिल ईमान के साथ नबी के साथ चले थे, तो रब ने उनको फतह अता फरमा दी, रब ने हक को गालिब फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ फरमाए, इस वक्त भी हक व बातिल की जंग है, अल्लाह तबारक व तआला जो है इस पर हक को फतह अता फरमाए और मुसलमानों को कामरानी अता फरमाए। हजरात गिरामी